الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع الغرور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر حدیث کتاب اللہ خیر حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر امور المحدثۃ البدع کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک عظیم مخلوق بنا کر پیدا فرمایا، 18,000 مخلوقات کا بادشاہ بنایا، اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا، اور اس نبی کے صدقے میں جو آخری نبی شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جن کے صدقے میں ہمیں جو ہے ایک عظیم نعمت سے نوازا جو دنیا میں بھی کامیابی کی راہ پر لے جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے، وہ چیز ہے ایمان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ مصروفیات کی بنا پر آ نہ سکا۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کے آخری مہینے کی کچھ فضیلتیں اور اس کا مقصد اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تاکید فرمائی ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں گوش و گوار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سنیں، سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں تو آپ حضرات کی آئی نوازش ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی منزل، اسلام کے پلرز 5 پلروں پر مشتمل رکھا ہے، جس کا پہلا جو ہے توحید ہے۔ اس کے بعد ہر مومن مسلمان کے لیے نماز کا پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مہینے کے جو اللہ نے جو تم پر فرض کیے روزوں کو رکھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 3 جو پلرز آپ کے لیے جو ہے ہر انسان کے زندگی میں لاگو کر لینا اور اسے کرنا اہم ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں جو ہے چوتھا جو زکوٰۃ کے نام سے مشہور ہے، یہ صاحب نصاب جو انسان کے پاس اللہ نے اسے مالا مال کیا ہے، اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس کا زکوٰۃ دیا جائے۔ اور جو چوتھا جو ہے یہ فریضہ ہے حج کا، اس کے لیے بھی جو شرائط ہے کہ جو انسان اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، وہ جا سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے 5واں فرض ادا کرنا لازم ہے۔ اپنے زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور وہاں کے مناظروں کا جو ہے ارکان کو ادا کرنا اللہ کی اطاعت میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی جو لفظ حج کا آیا ہے، یہ اللہ کے یہ حکموں میں 5واں حکم ہے کہ فرض کا حج کرنے کا۔ بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو،
ذی الحجہ کی جو اس کے اندر فضیلت کے اعتبار سے یہ جو ہے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اپنے احکام کے عوض اپنے نفسانی خواہشات کو بالائے طاق میں رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جسے قربانی کہتے ہیں. صرف بکرا کاٹ کر جو ہے قربانی ادا کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت یا تو پہلے امت مسلمان کے لیے پیغام دیتا ہے کہ اپنے زندگی کے اندر جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو میرے تابع کرو اور میرے حکم کی بجا لاؤ، اور جب تم دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میرے حکم کے مطابق اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر جو ہے زندگی گزر کر کے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں جو ہے اپنی مرضی سے اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں جو ہے مالا مال کروں گا اور جنت کی راہ دکھاؤں گا. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، مجھے اس مسئلے پر تفصیل سے بات کرنا مقصود نہیں ہے. مجھے چند باتیں غور و خوض کرنا ہے اس پر کہ اللہ نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی پہلی تاریخ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے 10 دن جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 10 دن جس کا ذکر تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والفجر والیال عشر کا جو لفظ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم فجر کی کھا کر اور ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ معتبر راتیں ہیں، جس کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9ویں تاریخ تک جو انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے نفسی خواہشات کو بالائے طاق میں رکھ کر عبادت کو گزارتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور جو ہے عبادات میں ان 10 راتوں کو گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. یوں کیا کہ 9 روزے رکھا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جو ہے عبادات جو کی جائے گی، یا فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، کسی کا حقوق نہ مارتا ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، اپنے دوست و احباب کی لحاظ و پالیس رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حکموں کے تابع کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے عوض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 9 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. 9 ذی الحجہ کے بعد جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ بھی بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 روزہ آپ کے لیے 1 سال کے برابر کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حاجیوں کے لیے جو ہے بہت بڑی اہمیت رکھا ہے کہ حاجی جب اس میدان عرفہ کے اندر جمع ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ادا کرتے ہوئے حاجی جو ہے اپنے تمام اراکین کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اے بندو، میں تمہارے آج جو ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، آج بخشے بخشائے، تم یہاں سے جاؤ، ایسے جاؤ کہ جیسا کہ ماں کے شکم سے آج تم آئے ہو. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ہمارے لیے یہ خوشخبری لاتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے مسلمانوں، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو، اور اس 10 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کی جو ہے فرما برداری کرو، اور جو ہے اللہ کے حکم کو مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور جب 10ویں ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ تم جو ہے یہاں سے مینا کی طرف دوڑو، جہاں پر جو ہے آپ اپنے لائے ہوئے اس جانور کی قربانی دو، اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے مینا کی طرف گئے تھے، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے ابراہیم، اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، قربان کرو. تو آپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مینا کے طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے. اللہ نے انہیں کئی آزمائشوں میں ڈالا. مختصر طور پر مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میں اصل مقصد آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس ادا کو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، یہ قربانیاں میرے اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میں اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ نے میری امت پر اسے جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے. اور فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی جو استطاعت رکھتا ہو. اب یہاں پر استطاعت کے معنی ہیں کہ جو انسان جو اللہ رب العالمین کا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اپنے روز مرہ کی زندگی کے اخراجات کے علاوہ جس کے پاس اتنی رقم بچت ہو کہ وہ آسانی سے ایک دمبا خرید سکے، اور 10ویں ذی الحجہ کے موقع پر اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ وہ جو ہے اللہ کے راہ میں جو ہے ایک دمبا خرید کر قربانی کر سکے، اس گھر کے ذمہ دار پر جو ہے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جو ہے اللہ کے راہ میں قربانی ادا کرے. یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس مال صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا وہ اس یہاں پر مقصد نہیں ہے. اس کے پاس روز مرہ کی زندگی کے اخراجات کے علاوہ کچھ بچت ہو تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں قربانی کرے. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، اللہ کے ہاں جو ہے اپنے قربانی کا نہ تو خون پہنچ سکتا ہے، نہ تو جو ہے گوشت پہنچ سکتا ہے، صرف اللہ کے راہ میں آپ کا تقویٰ پہنچ سکتا ہے. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رضا صرف اللہ کے لیے جو ہے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو قبول کرے گا. انما الاعمال بالنیات کہا کر پکارا گیا. قرآن کہتا ہے کہ جو ہے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا. اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے پاس نیکیاں ہو، اگر تم عبادت کرتے ہو، اگر دکھاوا ہو، لوگوں کو واہ واہ کے لیے کیا جا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تمہارے اعمال کو جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جو ہے اجر نہیں دے گا. اگر تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے، صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر تم یہ عمل کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں پہاڑ کے احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لکھے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے قربانی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، جس نے بھی جو ہے قربانی کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر روز قیامت اس کے لیے ہمارے اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھا جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرتا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، یہ قربانی کا مہینہ، یہ اپنے نفسانی خواہشات کو بالا کے داغ رکھ کر اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے حکم کو ادائی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کرتے ہوئے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس دنیا سے جانا ہے. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، اسی بات پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اس ویڈیو کو، اس بات کو میرے اپنے دوست و احباب تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں. اور آخر میں جو ہے
کچھ آج ہمارے معاشرے کے تعلق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا جو دن ہمیں اس لوک سبھا انتخابات کے موقع پر ہمیں دیا تھا، اللہ کا شکر ہے ایک تانا شاہی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت سے دربراز کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم تحفے کے طور پر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں نے بہت ہی استقامت کے ساتھ، بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنے جو ہے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ میں اس موقع پر جو ہے تمام ہندگان مسلمز اور سیکولر حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جنہوں نے اس دیش کے سمویدھان کی رکشا کے خاطر، اس دیش کے جو ہے تمام انسانوں کے، سیکولر غریبوں کے اور جو ہے پسماندہ طبقات کے لیے ایک جو ہے ملن سار کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایک بڑی پارٹی، سیکولر پارٹی کو جو ہے اقتدار میں لانے کے لیے کوشش کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اب تو جو ہے جو مذہب کے نام پر حکومت چلانے والی پارٹی بر اقتدار آنے کے لیے بہت دور تھی، دوسری پارٹیوں کی گٹھ جوڑ سے جو ہے حکومت چلانے کے موڑ پہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن بھی جو ہے ضرور آئے گا کہ جو ہے ایک سیکولر حکومت بنے گی۔ انتظار کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہندوستان کے تمام سیکولر حضرات کی جو ہے رہنمائی فرمائیں اور حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔